الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی یہاں تک کہ اذا جاء جیسے ہی آئے گی احدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس الموت موت، قال تو وہ کہے گا ربی اے میرے پروردگار ارجعون تو مجھے واپس لوٹا، لعلی ہو سکتا ہے کہ میں اعمل و عمل کروں صالحا نیک، فیما ترکت اس چیز میں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، انہا کلمتن یہ ایک جملہ ہی ہے، ہوا قائلہا جسے وہ بار بار دہرانے والا کہنے والا ہوگا، ومن ورائہم برزخ اور ان کے آگے پردہ ہے، الی یوم یبعثون اٹھائے جانے والے دن تک، فاذا نفخ فی الصور پس جب صور میں پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم تو کوئی نسب نہیں ہوگا ان کے درمیان باقی، یومئذ اس دن ولا یتساءلون اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی حالت پوچھیں گے یا سوال کریں گے، فمن ثقلت موازینہ پس جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون تو پس یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، ومن خفت موازینہ اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے، فاولئک الذین تو پس یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، تلفح وجوہہم النار جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم اور وہ فیہا اس میں کالحون بد شکل ہو چکے ہوں گے، الم تکن آیاتی کیا نہیں تھی میری آیتیں تتلا علیکم تم پر پڑھی جاتی، فکنتم بہا تکذبون تو پس تم تھے ان کو جھٹلانے والے ان کی تکذیب کرتے، قالو انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے ربنا ہمارے پروردگار غلبت علینا شقوتنا ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وکننا قوما ضالین اور ہم ہو گئے گمراہ ہونے والی قوم میں سے۔ اللہ اکبر۔ موت ایک کھٹل حقیقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور انسان کو حساب و کتاب کے قریب کر دیتی ہے، اور ہر سانس انسان کو موت کے قریب کر رہا ہے، اس لیے اس کی تیاری کی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے۔ اور جو اہل ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں اس سورہ پاک میں مومنون کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں آ رہی ہیں جو اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی ان کی نفی کی جا رہی ہے، کہ مومن اس کی تیاری میں رہتے ہیں، اور جو منافق یا کافر ہے وہ موت سے غافل ہوتا ہے، وہ غافل ہوتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت پھر اس کے پاس اچانک موت آتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ان کی رسی چھوڑوں گا پھر اچانک کھینچوں گا، جب کھینچوں گا تو پھر اس کے پاس موقع نہیں ہوگا۔ فرعون کو دیکھ لیں، قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، موقع بھی دے دیا کہ تم تمتعوا فی دارہم ثلاثہ کہ تم اپنے گھروں کے اندر 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد کیا نام ہے موت، اور جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا وہ آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل پیرا نہیں ہوئے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اگر انسان کی عمر بدبختی میں، شقاوت میں یا نافرمانیوں میں گزر رہی ہے نا، تو غالب گمان یہی ہے کہ مرنا بھی اس کا اسی کے اوپر ہی ہوگا، اور اگر نیکیوں کے اوپر ہے تو کمی بیشی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معافی کا موقع فراہم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جملے زبان کے اوپر جاری کر دیتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہی جملے جو ادائیں ہوں گی وہ جملے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے موت کی فکر جس طرح کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، یعنی ہر حالت میں یہ کم از کم فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ جو کام کر رہے ہیں حساب و کتاب اس کو بھی دینا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہوگا جب آئے گا تو کیا کہے گا، رب ارجعون اے اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج، مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا ہو سکتا ہے کہ میں نیک عمل کروں جا کے، فیما ترکت جو اپنے میں معاملات چھوڑ کے آیا ہوں، جو اپنے معاملات یعنی میں نے جو دیکھیں جب سامنے آ جائے گا نا موت کا وقت تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس طرف ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم تو حساب و کتاب لیں گے ہی لیں گے، اپنی کتاب پڑھ کے خود ہی فیصلہ کر لو تم کس طرف جانے والے ہو، دنیا میں ابھی دیکھ لیں گے تو بہت فائدہ ہے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان
تو حاسب حساب تو لیا جانا ہے، لیکن جس نے حساب لیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کامیاب ہو گیا، وہ کمی بیشی جو ہوگی نا وہ اس کو پوری کر لے گا۔ اور جب حساب لیا گیا نا، من نوقش الحساب فقد ہلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے حساب لیا گیا پوچھا گیا پھر وہ نہیں بچ سکتا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ فیما ترکت، جو میں نے اپنے معاملات پیچھے چھوڑے ہیں، زندگی، جوانی، مال و دولت جو پیچھے میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں جا کے اس میں اچھے کام کروں گا، میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ آخر وقت پہ انج ہونا ہے، اگر تم نے اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی تو ابھی اصلاح کر لیں۔ تو فرمایا کلا، اب ایسا نہیں ہے، یہ اصول ہی نہیں ہے کہ تم منتیں کرو، ترلے کرو یا رو، اس کے ساتھ تمہاری اس حاجت کو پورا کر دیا جائے کہ ہم تمہیں واپس بھیج دیں، یہ نہیں ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، اب یہ ایک جملہ ہی رہ گیا، اب یہ کہتے رہو بار بار کہ اللہ واپس بھیج دے، نیک عمل کروں گا، واپس بھیج دے، نیک عمل کروں گا۔ تجھے عمر دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو 60 سال اللہ تعالیٰ عمر دے دے، پھر وہ کوئی عذر پیش کرے کہ اللہ فلاں وجہ سے میں نمازی نہیں تھا، فلاں وجہ سے میں دین کا علم نہیں حاصل کر پایا، فلاں وجہ سے میں یہ نیکی نہیں کر پایا، فلاں وجہ سے میں یہ بغاوت کرتا رہا، یہ میری مجبوری تھی، فرمایا اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سمجھنے کے لیے ایک بہت عمر ہے۔ تو فرمایا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ، اس کے بعد اس کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک۔ یعنی پھر اب یہ دیکھیں نا، سزائیں موت کی سختیاں شروع ہوئی ہیں نا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں اچھا ہوں کہ برا ہوں، اور اس کے ساتھ پھر جو عذاب قبر ہے اس کا سلسلہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ یہاں معاملہ ختم نہیں ہے، بلکہ فرمایا ومن ورائہم برزخ، اب تیرے ساتھ کیا بیتے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، تم پردے میں آ گئے، اب وہ اس چیز کے جاننے والے نہیں ہیں، اب تمہارا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہم جانیں گے کہ ہم بتائیں گے اور ہم تیرے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ۔ تو فرمایا یہ قیامت تک، اور یہ آیت مفسرین نے عذاب قبر کے طور پہ یعنی اس کے لیے بطور دلیل بھی ذکر کی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں ہوگا۔ دیکھیں جب موت آتی ہے تو تب تک کچھ نہ کچھ تعلق باقی ہوتا ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، بہن، بھائی، بیٹے، بیوی، اور اسی طرح اس کو دفناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی فلانے کا رشتہ دار فوت ہو گیا۔ لیکن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اٹھائے جائیں گے، فرمایا کوئی نسب نامہ نہیں ہوگا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے سوال کیا جا سکتا ہے، کوئی سوال اور ایک دوسرے کی حالت پوچھنا ہے، حال چال پوچھنا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ فمن ثقلت موازینہ، وہاں یہی اصول ہے، امیر، غریب، کالا، گورا، عربی، اجمی، سب کے لیے ایک ہی اصول ہے۔ فرمایا کہ جس کے میزان نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی نیکیاں ہیں، اگر فلاں جنت میں چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے، بھائی ادھر دیکھیں، فمن خفت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا، وہ یہ چھوٹی نیکی ساری کرتے رہے، اب میں بھی یہ کام کروں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کو چھوڑتے چھوڑتے وہ یہی چھوٹی چھوٹی، زیادہ نیکیاں تو ہیں ہی چھوٹی چھوٹی، چند ایک کام ہے کہ جو بھاری سمجھ لیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، باقی تو سارے ترغیب کی صورت میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ذکر کی ہیں، کہیں 2 رکعتیں پڑھنے سے معافی مل رہی ہے، کہیں 4 رکعتیں پڑھنے سے معافی مل رہی ہے، کہیں ایک جملہ بولنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مل رہی ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا ذخیرہ ہم ضائع کر بیٹھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جب یہ میزان لگے گا تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ اس لیے نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ فلا تحقرن من المعروف، ایک نیکی کے لیے پورے معاشر کا چکر لگانا پڑے گا، بسا اوقات ایک نیکی کے لیے دوزخ میں بھی جانا پڑے گا، ایک نیکی کے لیے پولیس رات کی سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو نیکی اس کو حقیر مت جانے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور جو رکاوٹ ہے اس سے دور فرمائے۔ فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو فرمایا جن کا پلڑا ہلکا ہوا نیکیوں کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو گھاٹے میں ڈال رکھا تھا۔ فی جہنم خالدون، نتیجہ یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں تو ہوں گی نا ان کے پاس، لیکن نیکیاں تھوڑی ہوں گی، اس کے باوجود جہنم میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تلفح وجوہہم النار، اور پھر جہنم میں جو ادنا سے ادنا آدمی نا، تھوڑی سے تھوڑی سزا کاٹنے والا جو جانے والا ہے، فرمایا یہ جہنم جو ہے اس کے چہرے کو جھلسا کر کے رکھ دے گی۔ وہم فیہا کالحون، کالحون کے 2 معنی مفسرین نے کیے، ایک یہ ہے کہ وہ بد شکل ہو جائے گا، یہ شکلیں اس کی بگڑ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح محشر میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ نے بطور سزا یہ ذکر کیا کہ جو نافرمانی کرنے والے تھے ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، محشر ہوگا تو اسودت وجوہ، جہنم میں جائیں گے تو کالی ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ اور دوسری مفہوم جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ کالی ان کا مطلب ہے
کیوڑی سلوٹیں پڑی ہوں گی، جس طرح بندے کو کوئی تکلیف ہو، درد ہو نا، تو چہرے کے اوپر ٹیسیں اور اس کے اثرات اور سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، تو فرمایا یہ حالت ہو رہی ہوگی وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب یہ حالت زار، رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے. تو فرمایا الم تکن آیاتی، جواب کیا ہوگا بھائی؟ جواب پہ غور کریں. فرمایا تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی نا، بتا دیا تھا نا تم کو سب کہ یہ ہونے والا ہے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اور تمہارا اس کے اوپر یقین نہیں تھا. فکن تم بیا تکذبون، بڑے شیر تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے نڈر اور بے خوف تھے اس وقت تم، اور اتنے مگن تھے دنیا کے اندر کہ میری آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تکذیب کرنا کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے، کوئی معنی ہی نہیں سمجھتے تھے، اور کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں تھی اللہ کی بات کی. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، پھر کہیں گے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم گمراہوں کے ساتھ مل کے گمراہ ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں ان بدبختوں سے محفوظ فرمائے، اور جو اچھے اور صاف ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ اپنانے کی، اور اچھے لوگوں کا اللہ تعالی ہمیں محشر اور جنت میں ساتھ نصیب فرمائے. بسم اللہ العظیم.